معزز و محترم سامعین کرام، بخیلی اور جود و سخا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بخل کی مذمت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان میں کثرت کے ساتھ آئی ہے، اور سخاوت کی بہت زیادہ تعریف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان میں آئی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں کئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کے چال چلن سے، اٹھنے بیٹھنے سے یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی فقیر اور محتاج آدمی ہے۔ یہاں تک کہ اپنے اہل خانہ پر بھی وہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر سکتے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے جتنا دیا ہوتا ہے اس کو فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور کئی حد کو تجاوز کر کے وہ اسراف تک جا پہنچتے ہیں۔ تو اس میں ایک جو بخیلی ہے وہ بھی ممنوع ہے، اور دوسرا اسراف، یعنی جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پہ خرچ کر دینا، یہ بھی ممنوع ہے۔ ہاں، آپ اس کو کسی درست راستے پہ خرچ کرتے ہیں، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ کوئی محتاج ہے، فقیر ہے، اس کو آپ دے دیتے ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے، اس کا آپ بھلا کر دیتے ہیں۔ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ سخاوت کہلاتا ہے۔ کئی لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پیسے کو ویسے اڑانا وہ سخاوت ہے۔ وہ سخاوت نہیں ہے، وہ اسراف ہے۔ سخاوت وہ ہے کہ جس کو کار خیر پہ لگایا جائے، اچھے کام پہ لگایا جائے۔ ہم نے کئی ایسے سخی بھی اپنے اس معاشرے میں دیکھے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی شاید کہ صحیح طریقے سے میسر نہ ہو، گھر والے شاید کہ دال روٹی پہ گزارا کر رہے ہوں، ساگ کھاتے ہوں، لیکن وہ بادشاہ ایسے سخی ہیں کہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ VIP قسم کے ڈنر اور لنچ کر رہے ہوتے ہیں، کڑھائیاں کھاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے لوگوں کا، تو میرا یہ حق بھی بنتا ہے اس حوالے سے بتانا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ تو 2 چیزیں آج کے اس درس میں، ایک ہے بخیلی، اس کی مذمت، اور دوسرا ہے سخاوت۔ اور سخاوت پر اللہ تعالیٰ کیا کرم نوازی فرماتا ہے۔ آئیں سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کان یقول، یہ فرمایا کرتے تھے۔ کانا جب مضارع پہ آتا ہے تو یہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے کہ حضور کا یہ معمول پکا تھا، پکی حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ کیا دعا فرمایا کرتے؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تجھ سے کنجوسی کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے کنجوس نہ بنانا۔ والکسل، دوسرا فرمایا اس چیز کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں سستی اختیار کروں۔ وارذل العمر، اور عمر کے ایسے حصے پر پہنچ جاؤں کہ میں لوگوں کا محتاج ہو جاؤں۔ وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ وفتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کنجوسی طاری نہ ہو، اس کے اوپر سستی طاری نہ ہو، وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والا ہو، اور وہ عمر کے ایسے دہانے پہ نہ پہنچے کہ لوگوں کا محتاج بن جائے،
اور عذاب قبر سے، دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے اگر بچنا چاہتا ہے تو یہ مختصر سی دعا وہ یاد کر لے، وہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ العزیز حضور کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام آزمائشوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی آدمی نے کوئی غلطی کی نہ ہو اس پر اسے سزا دے دینا، یہ ظلم ہوتا ہے، یا اتنی غلطی نہ ہو جتنی آپ نے اس کو سزا دے دی، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ جو آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے پھر اس کے ساتھ بھی بہت ہی بھیانک اس کا انجام اسے دیکھنا پڑتا ہے، دنیا میں الگ، آخرت میں الگ۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو ایسے لوگوں پر، غریبوں پر جو ظلم ڈھاتے ہیں اور اس کو غریب سمجھ کے بھئی اس کا پیچھے کون آئے گا، ذرا سی غلطی پر اس کو پکڑ لینا اور اس کو یہاں تک پہنچا دینا کہ وہ مرنے کے قریب ہو جائے۔ اور پھر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ خود دنیا کے اندر چلنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ وہ پھر دنیا میں چلنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو محتاج کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک یہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ وَاتَّقُوا الشُّحَّ، اور اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ، کنجوسی سے بچاؤ۔ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، بے شک تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اس بخیلی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، انہوں نے اس بخیلی کو اختیار کیا اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا خون بہایا۔ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور انہوں نے اللہ کی حرام چیزوں کو حلال جان لیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو نعمتیں اگر دی ہیں ان کو آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، بخیلی اتنی کہ ان میں سے کسی کو خرچ نہیں کرتے، دوسروں کا جو حق ہوتا ہے اس پہ آپ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلی جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کی ہلاکت کا سبب یہی تھا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو نہ لگانا اور دوسروں کی چیزوں کے اوپر نظر رکھنا، اور یہاں تک کہ قتل و غارت کا میدان جو ہے وہ برپا کر لینا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ چیزیں آج کل کے اس دور میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ایاکم والفحش والتفحش، کہ تم اپنے آپ کو فحاشی سے بھی بچاؤ اور فحش کلام سے بھی بچاؤ۔ آج اگر کسی نے اس طرح کا کوئی لباس پہنا ہو اس کو کہا جائے تو اسے آگے سے جواب اس کی جانب سے کیا ملتا ہے؟ تمہیں کیا ہے، میں نے پہنا ہوا ہے، ننگا ہو رہا ہوں تو میں ہو رہا ہوں، تمہیں اس کے ساتھ کیا لگے؟ کئی ایسے نوجوان چڈی بنیان پہن کے نکل جاتے ہیں، نہ گھر والے ان کو کچھ کہتے ہیں۔ کئی ایسے عقل مند دانا قسم کے لوگ، ان کو ہم نے گلیوں میں کھڑے ہوئے دیکھا، ایک بنین پہنی ہے اور نیچے چڈی پہنی ہوئے کھڑے ہیں جی۔ یہ بھی میں بڑے معذرت کے ساتھ
کہ وہ آدمی جو اس طرح کا لباس پہنتا ہے اسے اپنی والدہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ اپنی بہنوں کے سامنے جاتا ہے تو اسے شرم نہیں آتی؟ جو شرعی پردہ ہے مرد کے لیے وہ بھی نہ کرے۔ پہلے تو یہ اس چیز کو آر سمجھا جاتا تھا کہ جس کے پاس کپڑا اگر تھوڑا سا بھی کم ہو جائے نا اپنے لباس میں سے تو لوگ کہتے تھے، تانے مارتے تھے کہ یار تو غریب ہے کہ تیرے پاس کپڑا بھی پورا نہیں ہے، اور اس وقت غریب ہوا بھی کرتے تھے۔ آج کل ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم ان غریبوں سے بھی بدتر لباس پہنتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، ایک تو اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاؤ۔ ہم باقیوں کا تو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں نا۔ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، ان کے لباس کا خیال رکھیں، ایسا لباس انہیں پہنائیں کہ جس کی وجہ سے فحاشی معاشرے کے اندر نہ پھیلے۔ میں اپنے آپ کو فحاشی سے بچاؤ۔ دوسرا والتفحش، تفحش ہوتا ہے بے حیائی والا کلام کرنا، جس وقت بیٹھنا تو ایسی گفتگو کرنا، بیہودہ گفتگو کہ جو کان سننا بھی گوارا نہ کریں۔ ہم تو کسی جگہ پر کسی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں تو ہماری گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے، ہم کسی چوراہے میں کھڑے ہو جائیں تو ہماری گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے۔ کئی عیاش چوراہوں پہ چوکوں میں کھڑے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی کی ماں بہن گزرے گی تو ہماری نظر اس کے اوپر پڑے گی، اور ہماری گفتگویں اسی طریقے سے ہوتی رہتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے آپ کو ایک تو بے حیائی سے بچاؤ اور دوسرا بیہودہ کلام کرنے سے بچاؤ۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے پھر جہنمی جہنم کی جانب دعا ہوں گے تو اس وقت پوچھا جائے گا، ما سلککم فی سقر، اور جہنم میں جانے والوں تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کلمہ تو ہمارے ساتھ تم نے پڑھا تھا، ہمارے ساتھ کبھی کبھار تم نیکی کے کاموں میں بھی شریک ہو جاتے تھے، دوزخ میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نے تو کبھی نمازیں نہیں پڑھی، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے مسکینوں کو کبھی کھانا نہیں کھلایا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جس وقت بھی گفتگو کرتے تھے بیہودہ گفتگو کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور اگر ہمیں کوئی کہتا کہ بندہ بن جا، نیکی کی جانب آ جا، کیوں گناہوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو ہم تو قیامت والے دن کو بھی جھٹلا دیتے تھے، قیامت آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک ہمیں موت آ گئی، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، پھر ہمیں کوئی شفاعت کرنے والے کی ہمیں شفاعت بھی کام نہیں آئی۔ تو بیہودہ گفتگو کا یہ انجام ہے کہ قیامت والے دن اسے کسی کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بیہودہ گفتگو سے بچائیں۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند نہیں کرتا جو فحاشی کرنے والا ہو اور فحش کلام کرنے والا ہو۔ اور اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، یہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں انہوں نے اس بخیلی کو اپنایا، اس کی وجہ سے انہوں نے خون بہائے۔ اور اپنے آپ کو قطع رحمی سے بچاؤ، یہ جو تعلقات توڑے جاتے ہیں، رشتوں کو توڑا جاتا ہے۔ آج تو ذرا سی بات ہوتی ہے ہمارا نوجوان گھر سے اسلحہ اٹھا کے آ جاتا ہے، تو تمہارے ساتھ تو میرا کچھ ہے ہی نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہاں ہم اپنے اس معاشرے میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہوئے اسلحہ اٹھاتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، اور وہ قریبی رشتہ دار خالہ زاد بھائی ہیں وہ آپس میں لگے ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی ہوتے ہیں وہ آپس میں لگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اپنے آپ کو قطع رحمی سے بچاؤ۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اسی طریقے سے ایک دوسرے کی حرمتوں کو پامال کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی حرمتوں کو پامال نہ کرو۔ اچھا بھلا شریف آدمی ہوتا ہے تو ہم اس کی عزت کو اچھال اچھال کے اس کو زمانے میں بدنام کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کی حرمت کو بھی پامال نہ کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔